بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوست، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ چند دن ہوئے ہمارے وزیر اعظم نے غیر ملکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے پوری عالم میں یہ درخواست کی کہ اب سب پر لازم ہوتا ہے افغانستان کی امارات اسلامیہ کو تسلیم کیا جائے اور ان دلیر بہادر افغانوں کی فوری مدد کی جائے، ورنہ دنیا ان مہاجرین کے سامنے اپنے سردوں کو اینٹوں کے ساتھ دیوار تعمیر کرنا پڑے گی۔ دوستو، اس وقت افغانستان میں معاشی صورتحال اس قدر گر چکی ہے کہ ذریعہ معاش نہ ہونے کے برابر، اور افغانستان کے مہاجرین کو ہر ہمسایہ میں رہنے والا بارڈر بند کر رہا ہے۔ اس میں ایران بھی ہے، پاکستان بھی ہے، تاجکستان بھی ہے، روسلان بھی ہے۔ سب نے اعلان کیا کہ ہم نئے مہاجر نہیں لیں گے، ہمارے پاس پرانے مہاجر ہیں، وہی ہم کو مبارک۔ یوں بھی دیکھنے میں آیا، مارچ 2017 میں امریکہ کی ایک تھنک ٹینک PEW افغانستان میں ایک سروے کرایا۔ ان کا صرف ایک ہی سوال تھا، افغانستان ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں یا شرعی نظام؟ تو 99% عوام نے اپنے ملک میں شرعی نظام نافذ کرنے کی حامی بھری۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اور افغان مہاجرین مجاہدین کی مسلسل شہادتوں اور جد و جہد کے بعد افغانستان کا طالبان کے ہاتھ میں کنٹرول آیا۔ اس وقت ان کی حکومت ہے اور طالبان یہ کہہ چکے ہیں ہلکے لفظوں میں، ہمارا افغانستان میں شرعی نفاذ کرنے کی آشا کرتے ہیں، اور لوگوں 99% جن افغانیوں نے شرعی نظام کی حمایت کی تھی، وہ جب طالبان کی حکومت آئی تو ہر کوئی افغانستان سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور ہمیں تو یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہماری درینہ خواہش افغان طالبان پوری کر رہے ہیں۔ ہم ایک دیندار طبقے میں اور مذہبی افغانستان میں زندگی بسر کریں گے اور وہاں اچھا ہی اچھا ہوتا رہے گا۔ مگر حیرانگی کی بات یہ ہے دوستو، اس کے ساتھ ہی افغانیوں کی اکثریت اپنے ملک سے بھاگنا چاہتی ہے۔ دوستو، زیادہ تر افغانی امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا وغیرہ کی غیر اسلامی حکومتوں میں، ملکوں میں پناہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی 15 اگست 2021 کو کابل کے ایئرپورٹ پر ہونے والے واقعات نہیں بھول سکتے۔ ایئرپورٹ پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا، اور وہ اپنے اسلامی نظام والے ملک سے بھاگنے کی کوشش میں جہازوں کے پہیوں کے ساتھ یا پروں میں چپک کر لیٹ گیا، اور یہ کہتے ہوئے ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ ہمارے لیے۔ دوستو، یہ دوسرا معیار تھا کہ 2017 کو ایک سروے میں یہی افغان دوست فیملیاں یہ کہتی، ہم شرعی نظام کی حمایت کرتے ہیں۔ صرف 2 سال کے بعد اب جب
اللہ کے فضل سے طالبان آئے ہیں اور ہر کوئی افغانستان سے بھاگنا چاہتا ہے، اور امریکی اور یورپ کے مغربی ممالک کے جہازوں کے پہیوں میں لپٹے ہوئے لاشیں اوپر سے گرتی رہیں۔ حالانکہ ان افغانیوں کو طالبان کے اعلان کردہ شرعی نظام میں حصہ لیتے ہوئے برکات و فیوز وصول کرنا چاہیے، ان کو یہاں ہی رہنا چاہیے تھا۔ مگر دوستو، اس کے برعکس افغانی گروہ طالبان کے افغانستان سے نجات حاصل کر کے مغرب میں جانا چاہتے ہیں، اور یہ ان کی شدید آرزو ہے۔ PEW کے کیے گئے سروے کے مطابق افغانی کون تھے جو اپنے ملک میں شرعی نظام کے آرزومند تھے؟ دوستو، افغانستان سے نکلنے غیر مسلم مغربی ممالک میں پناہ لینے کے لیے افغانی باپیادہ پاکستان، ایران اور ترکی کی سرحدوں کی طرف اپنا جان، مال اور آلات سب بھول کر پناہ کی تلاش میں ہیں، اور افغانستان کی چاروں طرف جتنے بھی ممالک ہیں، کوئی بھی نئے افغان مہاجرین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان کا 40 لاکھ مہاجرین کے ساتھ یہ ایک بڑا پہلو تھا، اور پنجابی محاورے میں پاکستان نے کہا ہم پرپاش ہیں، اسی لیے یہ پاکستان بار بار اعلان کرتا رہا کہ نئے افغان مہاجرین کو ہم قبول نہیں کریں گے، اور ایران نے بھی یہی اعلان کیا، ہم بھی نئے افغانی مہاجرین کو قبول نہیں کریں گے، اور ہاتھ تھک کر ہاتھ اوپر کر دیے۔ دوستو، وہاں پہلے ہی لاکھوں افغان مہاجرین کے ڈیرے لگے ہوئے ہیں، اور روس نے بھی ٹھوک اپجا کر اعلان کر دیا، ہم ایک بھی افغان مہاجر کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونا دیں گے۔ ویسے دوستو، اصولی طور پر افغان مہاجرین کا رخ روس کی طرف ہونا چاہیے۔ آج سے 40 سال پہلے اس نے افغانستان پر جو قیامت ڈائی، اسی کے افغان عوام ظلم و ستم سہ رہے ہیں، اور ہمارا تو خیال تھا افغانی شہری ہجرت کرنے کی بجائے بھارت اسلامیہ میں افغانستان کی ترقی کرنے اور شرعی نظام کی نئے نفاذ میں طالبان کی مدد کریں۔ طالبان کے مکمل قبضے کی بعد بھی افغانی ہجرت نہیں رک رہی، اور پیرس میں جو پہلے سے آئے ہوئے افغان مہاجرین نے مظاہرہ کیا کہ طالبان افغانستان کے ہمارے عزیز و اقارب کو نکالا جائے، اور حقیقت یہ ہے تمام افغان شہری ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، اور طالبان حکمران کی بھی اس صورتحال میں کیا معنی رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں ہماری معاشیت نہایت ہی کمزور، مالی طور پر بھی ہم کنگلے ہیں، اور یہ لوگ ملک سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ نکل جائیں تاکہ ہمارے اخراجات بچ سکیں۔ اس وقت پاکستان نے وہی حربہ استعمال کیا کہ ہمیں افغان مہاجرین قبول نہیں، اور برطانیہ انگلینڈ نے بھی یہ کہہ رہا ہے پاکستان کو اپنے ہاں افغان مہاجرین کو اپنا دیں، پھر ہم کو آہستہ آہستہ انگلینڈ لے چلیں گے۔ مگر دوستو، اس وقت برطانیہ پر کون یقین کرے گا کہ اس وعدے پر افغانوں کو ترکی اور پاکستان کے علاقوں میں لا کر بسایا جائے گا، اور آخرکار ان کے لیے پھر نئے مسائل پیدا ہوں گے۔ ترکی نے تو اس کے جواب میں جواب دے دیا۔ صدر ترکی طیب اردوغان نے کہا ہم یورپ میں افغان مہاجرین کا بوجھ نہیں برداشت کر سکیں، کیونکہ اس وقت پہلے ہی 40 لاکھ کے قریب شام کے مہاجرین ترکی میں ہیں، اور اس
وجہ سے ترکی نے افغانیوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ باقی رہ گیا ایران اور پاکستان، وہ بھی ادھر کی طرف رخ ہے۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس وقت یوں ترقی کی فکر مندی تو یقیناً ہے کہ افغانستان طالبان کی مکمل گرفت میں آنے کے بعد نئے مہاجرین کو روکنے کے لیے ترکی بڑی تیزی سے 11 فٹ پلان 4 فٹ چوڑائی میں مضبوط دیواریں تعمیر کر رہا ہے۔ اس دیوار کی لمبائی 255 کلومیٹر ہے۔ اس میں ترکی 155 کلومیٹر تعمیر کر چکا ہے، اور دیوار کے ساتھ اس نے کئی فٹ گہرے کھڈے بھی کھود دیے۔ ترک فوجی گھاٹ کا اس دیوار کے ساتھ دن رات پہرا دیتے ہیں، اور ترکی امید کرتا ہے یہ دیوار نئے افغانی آنے والے مہاجرین کی راہ میں ایک بہترین رکاوٹ ہوگی۔ اس کے دیکھا دیکھی یونان نے بھی اپنے بارڈر کے ساتھ دیوار بنانی شروع کر دی اور نئے افغان مہاجرین کو روکنے کے لیے منع کیا، اور ہم امید کرتے ہیں یہ تمام 50 لاکھ افغان مہاجرین افغانستان امارات اسلامیہ کی برکات سے فیض یاب ہونے، اور پاکستان کے بھی لوگ ان کی بیعت سے فیض سے کامیاب ہوتے ہوئے، اسی لیے ان کو امارات افغانستان میں رہنا چاہیے۔ جو پاکستان میں اس وقت نعرے لگا رہے ہیں ان کو بھی افغانستان جا کر رہنے کی دعوت ہے۔ دوستو، اب پاکستان میں 40-50 لاکھ افغان مہاجرین کو بھی واپس بھیج کر افغانستان میں بھیجا جائے، تاکہ وہ طالبان کی برکات سمیٹنے کے لیے ادھر رکیں اور سدا خوش باش رہیں۔ دوستو، یہ تھا افغانستان کی مہاجرین کے ایک سیلاب جو نیا ریل آنے والا ہے، اس کے سلسلے میں ایک پروگرام۔ اللہ تعالیٰ افغان عوام کی مشکلات حل کریں اور وقت امام کو بچانے۔ وقت امام کے بغیر افغانستان میں امن نہیں آئے گا، یہی ان کا انجام ہے۔ جب وہ وقت کے امام کو پہچان لیں گے، پھر ان کی آہستہ آہستہ تکلیفیں بھی دور ہو جائیں گی۔ دوستو، اگر یہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا دائرۂ خیال کریں، اور اسی کے ساتھ ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔